نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج سے ہم حضرت الاستاذ مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے چینل، بہت قیمتی اور مفید چینل، بہت عمدہ اور کارآمد چینل آسان دین پر ایک بہت اہم اور ضروری سلسلے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے نماز کی عملی مشق کا، نماز کو صحیح کرنے کا، نماز کو سنت کے مطابق بنانے کا۔ حضرت الاستاذ کی جانب سے بندے کو یہ حکم ہوا، یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ حضرات کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ پوری وضاحت کے ساتھ بہت آسان انداز میں مختلف ویڈیوز میں اور مختلف ایپیسوڈز میں قسط وار ایک سیریز اور ایک سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور وہ سلسلہ ایسا ہو کہ جس میں صرف مسائل پیش نہ کیے جائیں اور نماز کا طریقہ صرف بول کر سنا نہ دیا جائے، بلکہ جہاں ضرورت ہو وہاں عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا بھی جائے کہ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں اور ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، ہتھیلی کس طرف ہونی چاہیے اور انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے، اور انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے کہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور پھر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں، اور رکوع کی حالت میں پیٹھ کو کیسے بچھانا ہے، کیسے سیدھا رکھنا ہے، اور کوہنیوں کو اور گھٹنوں کو موڑنا اور فولڈ کرنا ہے کہ نہیں ہے، اور پھر قومے سے سجدے کی طرف جو جائیں گے تو جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، سجدے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور سجدے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے کہ ملا کر رکھنا ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد قعدے میں کیسے بیٹھنا ہے، اور اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے موقع پر انگلی کے ذریعے جو اشارہ کیا جاتا ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کیا جائے کہ قبلے کی طرف اشارہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ تو نماز کی چند باتیں ہوئیں۔ نماز سے پہلے وضو ہے، اس سے پہلے استنجا ہے، ان سب چیزوں کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ہم سے ان میں کیا غلطیاں، کیا کوتاہیاں ہوتی ہے، ان سب باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کھانے میں ہم کتنی ساری قیدیں لگاتے ہیں کہ کھانا گرم ہو، تازہ ہو، لذیذ اور مزیدار ہو، اس کا رنگ اچھا ہو، خوشبو اچھی ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن نماز ہم جیسی بھی ہو چلا لیتے ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے ہم نماز کے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، نماز کے پورے اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر نماز پڑھنے والے کا ثواب ایک جیسا سیم اور برابر تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر 1 کلو سونا ہے، 1 کلو چاندی ہے، 1 کلو پیتل ہے، کوانٹیٹی سب کی سیم ہے، مقدار سب کی یکساں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بھاؤ میں، ریٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایسے ہی نماز زید بھی پڑھ رہا ہے، حامد بھی پڑھ رہا ہے، خالد بھی اور ساجد بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، سب نے نماز پڑھی، سب نے ظہر کی پوری 12 پڑھی اور عشاء کی پوری 17 پڑھی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی نماز کا ثواب بالکل سیم، یکساں اور برابر ہو، بلکہ جس کی نماز سنت طریقے سے جتنی زیادہ قریب ہوگی، جس کی نماز کا ظاہری ڈھانچہ
اللہ کے نبی علیہ السلام کے نماز کے طریقے سے زیادہ میل کھاتا ہوگا، جس کی نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہوگا، اللہ کا دھیان زیادہ ہوگا، جس کی نماز میں پڑھی جانے والی قرات اور اذکار اور دعائیں اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز پر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نماز کو بہت زیادہ اچھا بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک بڑا عجیب ملفوظ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نماز کا وہ مقام اور رتبہ ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا ہے۔ وہاں آخرت میں بندے جو رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، براہ راست اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس کا جو رتبہ اور درجہ ہے اس دنیا میں وہی مقام و مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کا ہے۔ تو ہم کو خود سمجھنا چاہیے کہ اپنی نماز کے بارے میں کس قدر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں ترقی اور تکمیل کی بے انتہا گنجائش ہے۔ ہم نماز کو جتنی زیادہ ترقی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جتنا مکمل بنانا چاہے اتنی زیادہ تکمیل نماز میں ہو سکتی ہے۔ اور حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر نماز پڑھی جاتی ہے، اگر کوشش جاری رکھی جائے تو اس بہترین نماز میں بھی ہزاروں درجہ اور ترقی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو کبھی بھی اپنی نماز کے بارے میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری نماز بالکل ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ تو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا کہ میری نماز اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اگر خدا کی شایان شان ایک سجدہ بھی ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کو ترقی دینی ہے، اپنی نماز کو اچھا بنانے کی فکر کرنی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں، برابر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے جھانک کر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر، ہمارے مکان ایسے عالیشان نہیں ہوا کرتے تھے، ہماری سواریاں اتنی عمدہ نہیں ہوتی تھی، ہمارا لباس، ہمارے چشمے، ہمارا چپل اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ اس قدر ترقی پر نہیں تھی۔ یہ صوفے، یہ فرنیچر، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ فریج، یہ ایئر کنڈیشنر، یہ ساری چیزیں آج سے کچھ سالوں پہلے یا تو نہیں تھی، اور اگر تھی تو اس انداز پر نہیں تھی۔ اور آج کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج سے 20 سال پہلے ہماری جو نماز تھی آج بھی اسی حالت پر ہے۔ 20 سال پہلے جو تلاوت تھی آج بھی اسی حالت پر، اسی کیفیت پر ہے، 1 انچ کے برابر بھی اس میں ترقی نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری بڑی غفلت ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہی منشا ہے کہ ہماری نماز حضور کی نماز کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں اور ہماری نماز اللہ اور رسول کی چاہت کے مطابق ہوں، ہم اللہ کا حکم اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کریں اور ہم نماز کے ذریعے سے پورا ثواب حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی نماز پر توجہ دینی ہوگی اور مسنون طریقہ سیکھنا ہوگا، اور ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ کیسے میری نماز کی غلطیاں دور ہو جائیں، میری نماز سنت طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ تو یہ ایک سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں جو طہارت اور استنجا کے مسائل سے شروع ہوگا، پھر وضو کا طریقہ عملی طور پر آسان انداز میں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، پھر آگے نماز کا پورا طریقہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے بعد پڑھنے کی، دعاؤں تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرمائیں اور ہمیں اپنی نماز کے بارے میں فکر مند ہونے کی
توفیق نصیب فرمائے اور ایک ایک عمل سنت کی روشنی میں سنت کے مطابق کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔